یا تو اس وزیر کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیتا جو میرے سامنے بیٹھ کر کے اس قسم کی اونگی بونگی بات کرتا. یار 14 سال میں تم نے کراچی کو 240 بسیں دی ہیں. سندھ حکومت کے انمول رتن نے، مراد علی شاہ صاحب کے ایک آنکھوں کے نین تارے نے، حضرت بلاول کے ایک معتقد نے اپنی بصارت کھوئی ہے. کچھ آل فال سی باتیں ہیں، کچھ اول جلول سی گفتگو فرمائی ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ 3 مختلف چنکس میں، پہلے چنک نمبر 1 سنیے، اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم، اس کے بعد اگلی گفتگو. آگے انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، سعید غنی کو اپنی بدقسمتی یہ نظر آ رہا ہے کہ کراچی کے لوگ فیبریکیشن کرتے ہیں، کراچی کے لوگ کاسمیٹک بلا وجہ شور شرابہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کی حکومت نے 14 سال میں کراچی کو مسقط، دبئی، عمان، پیرس، لندن پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا. در حقیقت یہ پہلے وزیر نہیں ہے جو اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے میڈیا کو سامنے پا کر کے. بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ آدمی اپنا سنتولن ہندی میں اور ایکویلیبریم انگریزی میں برقرار رکھ سکے جب اسے پاور، پیسہ، پوزیشن یا منترالے ہندی میں، منسٹری انگلش میں مل جائے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، باقی زیادہ تر تو اسی طرح سے عرش معلّہ پہ نظر آتے ہیں. سعید غنی صاحب بھول گئے کہ کراچی والے وہ بدقسمت لوگ ہیں جنہیں پیپلز پارٹی جیسی حکومت ہم پر حکومت کرنے کے لیے ملی، پیپلز پارٹی جیسی سیاسی جماعت ہم پر حکومت کرنے کے لیے ملی. اور آج کے اخبار میں ایک اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وفاق سے 3 بڑے جنا اسپتال اور کارڈیو اسپتال اور ایک اور ہاسپٹل، 3 ہاسپٹل جو ہیں وہ ان کو پٹے پہ مل گئے ہیں اس کا ستیہ نہیں بلکہ سوا ستیاناس کرنے کے لیے. سعید غنی صاحب جس وقت یہ بات کر رہے تھے، میں اللہ تعالیٰ کا کبھی کبھی کرتا ہوں کہ میں نیوز کی طرف سے میڈیا انڈسٹری میں نہیں آیا. مجھے پتا ہے نیوز کی طرف سے آبسٹیکلز، ہرڈلز بہت ہوتی ہیں. بینگ رپورٹر آپ کو بیورو چیف کو منہ دینا ہوتا ہے، بیورو چیف سے اوپر پھر آپ کو ڈائریکٹر نیوز کو منہ دینا ہوتا ہے. کہیں کوئی بیچارے بیورو چیف کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ ماری جاتی ہے، کہیں کوئی ڈی این بیٹھا ہوتا ہے اس کی سیٹنگ خراب ہو جاتی ہے، اس کے کچھ معاملات متاثر ہو جاتے ہیں. اس لیے رپورٹر بھی بیچارہ اپنا منہ کھولتے ہوئے اکثر کتراتے ہیں. کہیں تو رپورٹر خود ہی اپنی سیٹنگ کر لیتے ہیں، کہیں تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں گودا ہی نہیں ہوتا تو وہ سوال نہیں کر سکتے. مجھے کبھی کبھی بڑا اللہ تعالیٰ کے اوپر میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری قسمت بڑی اچھی ہے کہ میں نیوز کی طرف سے یہاں نہیں آیا، ورنہ میں یا تو وہیں خودکشی کر لیتا یا تو اس وزیر کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیتا جو میرے سامنے بیٹھ کر کے اس قسم کی اونگی بونگی بات کرتا. یار 14 سال میں تم نے کراچی کو 240 بسیں دی ہیں. 14 سال میں تم نے کراچی کو 240 بسیں دی ہیں. 14 سال میں کراچی کا انفراسٹرکچر ادھیڑ کر کے کراچی کو دنیا کا ناقابل رہائش شہر بنا دیا ہے. یہ عالمی اداروں نے تسلیم کیا ہے، بین الاقوامی رسائل و جرائد میں یہ خبریں پبلش ہو چکی ہیں. میں اس پہ پروگرام کر چکا ہوں. کدھر ہو؟ کوئی اچھا دماغی معالج اگر ملے تو بھائی سندھ حکومت کے بیہاف پر میں مطلب آپ سوچیں کہاں ہو. شرجیل انعام میمن صاحب 240 بسیں چلا کر کے بلاول صاحب کو اس میں بٹھا کر کے اور بغلے بجا رہے تھے. جن سڑکوں پہ یہ بسیں چلنی ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ پچھلے ہفتے وہ سو کالڈ جو ایڈمنسٹریٹر ہے کراچی کا، جہانگیر روڈ 7 دن میں ٹوٹی ہے. 7 دن میں. پاکستان میں اس طرح کے لوگ، اس طرح کی سیاسی جماعتیں، اس طرح کے لوگ آپ جیسے اگر ہمارے سروں پر آ جائے اور اس کے بعد بھی ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے. 7 دن پہلے مرتضی وہاب نے ٹویٹ کیا تھا، چیک کرو ریکارڈ پہ، اور آج کے ہر اخبار میں ڈبل کالم خبر لگی ہے جہانگیر روڈ افتتاح کے 7ویں دن ادھڑ گئی. اور یہ آدمی بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ کراچی بدقسمت شہر ہے کہ جہاں کے لوگ فیبریکیشن کرتے ہیں، مسائل اتنے ہیں نہیں. اور بھائی جہاں تم بند ہو، جن وزیر اعلیٰ ہاؤسز میں، جن بلاول ہاؤسز میں ملازمت کر رہے ہو، وہاں سے باہر نکلو گے تو پتہ چلے گا رائٹ ٹرن لو یا لیفٹ ٹرن. ایک بہت بڑی وسیع ہو رہی اس دنیا ہے. کبھی کسی عام آدمی سے انٹریکٹ تو کرو، تب پتہ چلے گا کہ بارات کہاں جا رہی ہے. کلپ نمبر 2 چلائیں جی عارفین. اب آپ سنیے کہ اپنے ہی آصف علی زرداری اینڈ کمپنی، اپنی ہی وزراء، اپنی ہی حکومت، اس کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر پھاڑ دی. اور وہاں بیٹھے ہوئے رپورٹرز بیچارے گونگے یا مجبور
وہ کچھ کہہ نہیں سکے. اور بھائی اور انٹلیکچوئل صاحب, جس وقت آپ یہ بات کر رہے تھے آپ کے اپر چیمبر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں ڈالی کہ کراچی میں جس زمانے میں 100 لاشیں گرتی تھی, آپ ہی کے جو لیاری گینگ وار کے سرپرست اعلیٰ تھے آصف علی زرداری کے ان دنوں دوست تھے ذوالفقار مرزا, ان کے دنوں میں, ان کی وزارت کے دنوں میں کراچی میں 100 لاشیں گرتی تھی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب آصف علی زرداری وفاق میں صدارت کے منصب پر فائز تھے. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جس وقت مفاہمت کا دسترخوان بچھا کر کے عوام کے حصے کی بوٹیاں آپ ایم کیو ایم اور عوامی نیشنل پارٹی توڑ رہے تھے. آدھا سچ اور نماز کے قریب مت جاؤ, عقل کے اندھے آگے پڑھو. قرآن میں لکھا ہے نشے اور ناپاکی کی حالت میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک بات آپ کوٹ کرو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. ادھورا علم گمراہی ہے, اور آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے بحیثیت ایک وزیر. آپ بتا رہے ہیں آدھا سچ, 50 لاشیں گرتی تھیں, بالکل گرتی تھیں, 100 لاشیں بھی گری ہیں یہیں اسی شہر میں, لیکن اس وقت آپ کا وزیر اعلیٰ ستو پی رہا تھا, وہ کولر والا وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ. اس کا کولر اگر کسی دن ساتھ نہیں ہوتا تھا تو وہ بیچارہ ہوش میں نہیں ہوتا تھا, بیٹھے بیٹھے اسمبلی میں سو جاتا تھا. علامہ اقبال کے شعر کو غالب کا شعر بنا کر کے پیش کیا تھا, غالب کے شعر کو جو ہے حمیرہ چنہ پہ ڈال دیتا تھا, اس شعر کو غالب کا شعر بنا کر کے پیش کیا کرتا تھا, کے شعر کو جو ہے حمیرہ چنہ پہ ڈال دیتا تھا. اس وقت آپ کی انٹلیکچوئلتا کدھر گئی تھی بھائی؟ اس وقت آپ کے آصف علی زرداری صاحب جب بیٹھ کر کے یہاں پہ ذوالفقار مرزا کے ذریعے سے کنٹرول کر رہے تھے یہ صوبہ, اس وقت یہ بہادری, یہ بریوری کہاں تھی آپ کی؟ کلپ نمبر 3 چلاؤ جی. یہ بھی ایک اور جھوٹ ہے بھائی جان. جو لوگ یہ کام کرتے تھے ان کا نام تھا ایم کیو ایم. کبھی ہمت پکڑو, کبھی دم پکڑو, ان کا نام لو. یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ ہمارے حصے کی بوٹیاں توڑ رہے تھے مفاہمت کے نام پہ. ایک اور جھوٹ ایکسپوز ہوا. منزل, رستہ, جذبہ, بھیانک سچائی سے ہٹائے پردے اور توڑ ڈالی جھوٹ کی بیڑیاں. سلاخوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو. عمران خان بول کے ساتھ, جمعے سے اتوار رات 10 بجے صرف بول نیوز پر. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.